کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بك ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ کل ہماری آیت نمبر 58 چل رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فلسطین یہ ارض مقدس فتح کیا تو انہیں کیا حکم ملا کہ تم جو ہے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے بھی تمہارا من کرے خوب شوق سے کھاؤ پیو، اور جو ہے اس بستی میں کیسے داخل ہونا ہے، لیکن سجدہ کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے، تکبر ایک طرف رکھ کے، کیونکہ فتح ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی گردن کو کیا کرتی ہے، اکڑا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو منع کیا، پھر فرمایا کہ کیا کہو، حتتن بخش دیجیے، ہے نا، بخش دیجیے، معافی کر کے ہوئے کیا کرو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ہم کیا کریں گے، تمہاری خطاؤں کو تم سے معاف کر دیں گے، تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم کیا ہیں، عنقریب بہت زیادہ اجر دینے والے ہیں محسنین کو۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری ڈیٹیلز ہم نے پڑھ لی تھی۔ آخر میں جو ہمارا ایک لفظ تھا محسن، ہے نا، اس کی ڈیٹیل ہماری چل رہی تھی کہ محسن کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان سے نکلا ہے نا یہ ورڈ، حسن سے نکلا ہے، حسن سے احسان، اور احسان جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ احسان اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو احسان کا رویہ ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا کہ ایک تو حدیث بتائی تھی، حدیث جبرائیل بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے اللہ کے نبی کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ فیل نہیں آ رہی ہے، یہ احساس نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی نیکیاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی خوشی پانے کے لیے کرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا جو احسان ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احسان کا اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی حق سے بڑھ کر دینا، ٹھیک ہے۔ احسان کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، کسی کو حق سے زیادہ دے دینا، کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں، اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہوگا پھر کہ ان کی خیر خواہی کرنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، ان کی تکلیفیں ان سے دور کر دینا، ٹھیک ہے۔
اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کسی نے تکلیف دور کری ہو تو آپ اس کی تکلیف دور کریں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی ہے اسی کے ساتھ احسان کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ، صرف انسان نہیں بلکہ اس میں حیوان بھی شامل ہیں، ہے نا، پرندے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، اور بنا بات کے کسی کو چھیڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کھانا مقصد نہیں ہو تو شکار بھی کرنا کیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی پیڑ پودوں کو نقصان پہنچانا، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کے درجے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر احسان کہتے ہیں کسی کی اجرت سے بڑھ کر اسے دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی ڈیزرو کر رہا تھا 10 روپے اور آپ نے اس کو دے دیے 15 روپے، تو یہ کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا۔ حیوان اینیملس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا، ہے نا؟ اگر مان لیجیے کہ کہیں پر آپ رکشہ میں ہیں، ہے نا، یا پھر کہیں آپ ایسی کسی شاپ وغیرہ پر ہیں اور اس کی جو ہے وہ بل ہو رہا ہے کوئی 20-25 روپے کا، اور آپ اس کو بڑھا کر دے دیں، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر احسان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اجرت سے بڑھ کر دینا کیا ہوتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ تو ہر کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا کرنا ہے؟ احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ تو یہ دو طریقے کے احسان ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ زیادہ دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم جو ہے احسان کا بدلہ کیا کرنے والے ہیں؟ محسنین کو زیادہ دینے والے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہے ہیں یہاں پر؟ بتائیے۔ ہوں کیوں زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی تو حق سے بڑھ کر دے رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ حق سے ایکسٹرا دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو انسان سامنے والا ڈیزرو کر رہا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اجر کیا کریں گے؟ محسنین کا اجر بڑھا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یاد رہے کہ ہمارا جو ایمان ہے ایک انسان کا، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ ابھی سمجھ لیجئے کہ ہم فرسٹ لیول پر ہی کھڑے ہیں، ظاہری ہمارے عمل ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہوتا ہے ایمان، ہے نا؟ اسلام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، ہے نا؟ ایمان ہوتا ہے تو مومن، ہے نا؟ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے محسن کا، ٹھیک ہے؟ مسلم، مومن اور محسن، اور تیسرے ہی درجے میں متقی بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم، مومن، محسن یا متقی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ متقی بھی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا ہی ہوتا ہے، ایک ایمان والے سے زیادہ متقی کرنے والا ہوتا ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک ٹاپ لیول ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بالکل ٹاپ لیول ہے جس پر انسان جا سکتا ہے، اور جس پر جا کر انسان جو ہے محسنین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہا تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، ہے نا؟ آپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا پھر بھی آپ کسی کو سمجھیں، آپ کا حق بنتا ہے کم دینے کا لیکن آپ وہاں پر پورا دیں یا زیادہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کا پلہ بھاری ہے نا؟ تو اجر بھی پھر کیا ہوگا؟ بھاری ملے گا۔ تو جیسا عمل ویسے ہی جزا، آگئی بات سمجھ میں؟ تو اسی وجہ سے جو احسان کا رویہ ہے آپ کو جگہ جگہ ملے گا، ہے نا؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اپنے ملنے والوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا ہے نا؟ تو آپ کو جگہ جگہ جو ہے یہ چیز ملے گی احسان والی، کیونکہ احسان کے عمل جو ہے، احسان کے بنا جو عمل کیے جاتے ہیں وہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ حسن سے ہی نکلا ہے نا احسان۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اگر اس میں سے احسان نہیں ہے، اس میں سے حسن نکل جائے تو ٹھیک ہے، تو وہ اچھا تو نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے بس کیا کی، فارمیلٹی پوری کر دی، لیکن وہ اچھا اتنا زیادہ نہیں مانا جائے گا۔ جب اس میں احسان شامل ہوتا ہے تبھی وہ عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خوبصورت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کیا، ہم نے تو ان کے ساتھ وہ کیا، ہم نے تو ایسے سمجھا، ہم نے تو ایسے سمجھا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے آپ کہ نیکی کر کے اگر آپ نے بدلہ چاہا تو پھر وہ نیکی نہیں کی تھی آپ نے،
ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی اس لیے کی کہ جب میرے ساتھ بھی کوئی اچھا کرے تو پھر وہ نیکی نیکی تو نہیں ہوئی نا. نیکیاں کس کے لیے کرنی چاہیے بتائیے؟ نیکیوں کا بدلہ ہمیں کون دینے والا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ کہا ہے کہ تم نیکی کرو اور انسان تمہارا بدلہ لیں گے، تم نیکی کرو اور تمہیں جو ہے وہ جس کے ساتھ نیکی کرو گے وہ تمہیں اس کا بدل دے گا. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اس طرح سے بات کی، بلکہ فرمایا کہ نیکی کرو، بدلہ کون دینے والا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اگر انسان نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور بعد میں اس کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ ہم نے تو اتنا اتنا کیا اور سامنے سے ہمیں یہ ملا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ نیکی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہی نہیں تھی. وہ نیکی نہیں تھی، بلکہ وہ اس نے کیا چاہا؟ بدلہ چاہا نا سامنے والے انسان سے. ٹھیک ہے، تو وہ نیکی پھر نیکی نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو یہی تو احسان ہوتا ہے نا، کہ انسان جو ہے کرتا چلا جائے لیکن سامنے والے سے کچھ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھے. ٹھیک ہے، یہی کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر ہم دیکھیں یہی اصل امتحان بھی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی ملنے لگے تو پھر ہماری آزمائش کیا رہ جائے گی؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، جس کام کے لیے سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ہماری موت اور حیات کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ تمہیں آزمانا ہے نا، اور ضرور بس ضرور تمہیں آزمانا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آزمائش نہیں ہو، بندے ہی ہمیں بدلہ دینے لگے، تو پھر ہماری آزمائش ہی ختم ہو گئی ہے نا، اور پھر ہمیں آخرت میں بھی اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ دیکھیں کہ حدیث بھی ہے احسان کے بارے میں ایک بہت اچھی، کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو احسان میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ بنائی کس کے لیے ہے؟ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. جی، متقین کے لیے. ٹھیک ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ متقین کے لیے. باقی لوگ جائیں گے جنت میں. ٹھیک ہے، سارے مسلمان، سارے کلمہ گو جنت میں جائیں گے، لیکن خاص پریپریشن کس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ متقین کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گھر میں کیا آتے ہیں؟ گیسٹ آتے ہیں ہے نا، اور کوئی ہم سے پوچھ لے کہ کیا بن رہا ہے آج تمہارے گھر پہ؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے بریانی بن رہی ہے مہمانوں کے لیے، مہمان آ رہے ہیں نا تو ان کے لیے بریانی بن رہی ہے. تو کیا صرف مہمان کھاتے ہیں وہ بریانی، گھر والے نہیں کھاتے ہیں؟ ہوں، سبھی کھاتے ہیں نا، لیکن وہ اسپیشلی کس کے لیے بن رہی ہوتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بن رہی ہوتی ہے. فائدہ سب اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جنت کا فائدہ ہر کلمہ گو مسلمان اٹھائے گا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی اٹھائے گا. لیکن وہ بنائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے. اور متقین کے درجے پر ہی محسنین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، متقین کے درجے میں نے آپ کو بتایا تھرڈ جو لیول ہے اس میں متقین اور محسنین آ جاتے ہیں. سمجھ لیجیے یہ آپس میں انٹرچینجبل نام ہے. متقین کہہ لیجیے یا محسنین کہہ لیجیے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بات آتی ہے نا کہ نیکی کا بدلہ نہیں دیا، بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سامنے والا ہمیں کچھ بھی دے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اتنی سی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں کہ کبھی یہ ہماری برائی نہیں کرے، ہے نا، کبھی ہمیں تکلیف دینے والے کام نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی آیت بہت زیادہ اچھی بھی ہے، بہت زیادہ پیاری بھی ہے، اور بہت زیادہ موٹیویشنل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرتے ہو، اگر تم احسان کرتے ہو تو وہ احسان تم صرف اپنے ہی لیے، اپنی ہی جانوں پر کیا ہے؟ کرتے ہو. کسی اور کے اوپر احسان تم نے نہیں کیا. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ انسان اگر کسی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھے گا تو فائدہ کس کو ہوگا دنیا میں؟ چاہے اس کو فائدہ ہو جائے جس کے ساتھ انسان احسان کر رہا ہے، اور احسان کرنے والے کو نقصان ہو جائے، لیکن الٹیمیٹ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ سارا کا سارا جنت میں کون جائے گا؟ اس احسان کے بدلے جنت میں کون جائے گا؟ جس نے احسان کیا وہی جائے گا نا، جو محسن ہے.
وہی جائے گا جنت میں. ٹھیک ہے. تو کس پر اب احسان ہو گیا یہ بتائیے؟ انسان نے اگر کسی پر احسان کیا تو وہ کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ہی اوپر خود پر احسان کیا. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کچھ بھی اچھا جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں اور پوری خالص نیت کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں تو کبھی یہ مت سوچا کریے کہ یہ احسان ہم کسی پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی یہ مت سوچا کریے کہ ہم کسی پر یہ احسان کر رہے ہیں. یہ سوچا کریے کہ یہ احسان ہم نے خود پر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کوئی بھی نیکی کری سب کا سب احسان میں نے اپنے اوپر کر لیا. میں نے کسی کی مدد کی ہے نا وہ احسان بھی کس پر میں نے اپنے اوپر کر لیا. میں نے آپ کو شاید آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نام وغیرہ تو میں بھول گئی وہ کون سے اسکالر تھے لیکن جب بھی ان کے یہاں کوئی سوالی آتا تھا اور وہ پیسے دیتے تھے تو سوالی ان کو دعا دیا کرتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ دعا کے حقدار تو تم ہو مجھے کرنی چاہیے تمہارے لیے تم سے دعا مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر تم نہیں آتے اگر تم مجھ سے سوال نہیں کرتے تو میں تمہیں دیتا نہیں اور دیتا نہیں تو پھر مجھے اجر کیسے مل جاتا ہے نا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بھی فقیر اور جو بھی غریب اور جو بھی ان کے یہاں مانگنے کے لیے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم نے کسی پر احسان کر دیا ہے تو تم نے یہ احسان صرف اور صرف اپنی ہی جانوں کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں جو محسنین ہیں ہے نا جو محسنین ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان کے لیے کیا ہے جنت کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے. سورہ یونس میں آتا ہے للذین احسنوا احسنوا الحسنی وزیادہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے کیا ہے الحسنی ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں تفسیر میں الحسنی سے مراد ہے جنت. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ حسن والی جگہ کیا ہے بتائیے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سب سے زیادہ احسن جگہ ہے وہ کیا ہے جنت ہے نا. جتنی خوبصورت جنت ہے اتنی زمین پر کوئی اور چیز زمین پر تو ہم امیجن بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسی جگہ ہے جنت کے نہ تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا تصور گزرا. ٹھیک ہے. نہ کسی دل پر اس کا تصور گزرا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا جنت کو کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. تو حسنی جو سپر لیٹو فارم ہے ٹھیک ہے سپر لیٹو فارم سمجھ میں آتی ہے نا تھرڈ فارم جو ورب کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کے لیے حسنی کا ورڈ استعمال کیا. سورہ یونس آیت نمبر 26 ہے. ٹھیک ہے الفیہ. سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے. اور جنہوں نے احسان کیا للذین احسنوا الحسنی اور کیا وزیادہ اور اس سے بھی زیادہ. سوچئے اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وہ سب جنت کے ساتھی ہیں وہ سب جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں ہی آگے جا کے آپ پڑھیں گی کہ جو محسنین ہوتا ہے نا جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک آیت ہے ان اللہ لمع المحسنین وہاں پر صبر سے زیادہ تاکید آئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے. جو احسان کرتے ہیں جو حسن سلوک کرتے ہیں جو ایکسٹرا کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی احسان ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا جو دوسری کیٹیگری کے بندوں کے ساتھ احسان میں نے وہاں پر آپ کو بتایا کہ بندے ڈیزرو کرتے ہیں تھوڑا اور ہم ان کو دیتے ہیں زیادہ. یہ بندوں کے ساتھ کیا ہو گیا احسان ہو گیا. تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مدد میں رہتا ہے نا اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا رہتے ہیں پھر اس کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں اتنی دیر. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے محسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا تو پھر کس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان اللہ لمع المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ انسان کا بہت زیادہ پسند آتا ہے. اچھا یہ جو حسن کی بات آئی ہے حسن کی بات ٹھیک ہے تو ہمارا جو وہ ہے ہم اپنے آپ پر غور کریں.
سب اپنے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی غلط وہ نہیں وے میں نہیں کہہ رہی ہوں، سب اپنے اپنے غور کریں۔ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے کہ ہم اپنا باہر بہت زیادہ سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ہے نا، فزیکلی بھی سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں اگر دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہم بہت زیادہ، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھیں گے، ہے نا، روزے رکھیں گے، جو ظاہری عمل ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، باقی اندر سے ہم کیا ہیں ہمیں سب کو اپنے آپ ہی پتا ہوگا، ہے نا، کہ ہم اندر سے کیا ہے، ٹھیک۔ تو انسان باہر سے خوبصورت بننے کی جتنی کوشش کرتا ہے اس سے آدھی کوشش بھی اپنے اندر سے اچھا بننے کی کر لے تو پھر وہ محسنین میں شامل ہو سکتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، احسان کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، آپ لوگوں کو شاید آتی ہو، جو آئینہ دیکھتے وقت ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دعا ہم آئینہ دیکھتے وقت پڑھتے ہیں، آتی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہم انت حسنت خلقی، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیا بہت خوبصورت بنایا خلق میں، فحسن خلقی، تو مجھے خلق میں بھی کیا کر دے، خوبصورت کر دے، میرے خلق میں بھی کیا کر دے، تو احسان کر دے، ہے نا، حسن کر دے۔ تو خلق اور خلق میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ خلق اور خلق میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ خلق یعنی کہ ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان چاہے، میں کہہ رہی ہوں کتنا بھی اپنے آپ کو ہم بہت وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اچھے نہیں لگ رہے اور ہم سے اچھے تو اور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی مت سوچا کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو آلریڈی خوبصورت چیز ہے اسی کو لیپا پوتی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہے نا، پلاسٹر پٹی، پتہ نہیں، اب پہلے تو خالی ایک کریم اور پاؤڈر لگا کے صرف ایک میک اپ ہوتا تھا، اب تو پوری پٹی ہوتی، مطلب سمجھ لیجیے 1-2 کلو کی تہ ہوتی ہے، کم سے کم 6-7-8-9 پتہ نہیں کتنے کتنے سارے تہ لگا دی جاتی ہے، 1 کلو میک اپ تھوپا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہی ہمارے کیا ہے، ہمارا ٹائم بھی اسی میں برباد ہوتا رہتا ہے، ہمارا پیسہ بھی اسی میں برباد ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے نہیں دیکھتے کہ ہم اندر سے کس قدر کیا ہو چکے ہیں، بدصورت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اچھی اور خوبصورت بنائی ہے اس کو اور سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ تم نے یہ خوبصورت کر کے آنا ہے نا، یہ اپنا اخلاق، اپنا خلق، اپنا اندر کا جو تمہاری تخلیق ہے نا، اندر کا جو تمہارا دل ہے اس کو تمہیں اچھا بنا کر آنا ہے، وہ میزان میں بھاری ہوگا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کچھ چیزیں کیا ہوں گی میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گی، ایک تو کلمہ توحید اور دوسرا کیا ہے، حسن اخلاق، اچھا اخلاق کیا ہوگا میزان میں بھاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھا کر کے جانا ہے، تو یہ آئینہ دیکھنے وقت کی دعا ہے، اور یہ بہت پیاری دعا مجھے لگتی ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر سے تو ہے ہی خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اندر سے بھی کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کوشش ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے بھی کیا بنا دے، خوبصورت بنا دے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آیت لگاتی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ کون کرے گا؟ یہ آیت ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو بتائیے۔ جی عمرہ آپ کریے، بارک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جائیے، سابقون الاولون۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة آية نمبر 15۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بدل دیا الذین وہ جنہوں نے
ظلموا ظلم کیا قولا بات کو غیر دوسری الذی وہ جو قیلا کہی گئی لا لیے ہم ان کی لہم ان کو کا پھر انزل نازل کیا نہ ہم نے اعلیٰ پر الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا رجزن عذاب من سے السماء آسمان بھی اس وجہ سے ما جو کانوا وہ تھے یفسقون نافرمانی کیا کرتے. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب دیکھیں کہ ان سے انہوں نے جو ہے ایک بار پھر سے، یہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، بنی اسرائیل کے رویے اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کھول کر ہمیں کیا بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو اس لیے کہ ان کو کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے توبہ کے، سدھار کے، اصلاح کے دروازے کیا ہے، کھول رکھے ہیں. اور دوسرا اس لیے کہ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سیکنڈ پارا سٹارٹ ہوگا وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قیادت کس کے ہاتھوں دینی ہے اب اللہ تعالیٰ کو، مسلمانوں کے ہاتھوں اب دین اسلام کی قیادت دینی ہے. تو مسلمانوں کو بھی کیا بتایا جا رہا ہے، اس رویوں سے پرہیز کرایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا رویہ تم نے نہیں اپنانا ہے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ان کا جو پرانا طریقہ تھا، یہ جو ان کا اصل چہرہ تھا، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بات کچھ بتائے اور اس کو کسی اور بات سے بدل دے. ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے کیا فرمایا تھا، کیا کہنا ہے تمہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمیں کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. کسی کا مائک اوپن ہوا تھا، آئے نہیں جی. حتتن کہنا ہے. ٹھیک ہے، بخشش بخشش کہہ کر داخل ہونا ہے، حتتن کہنا ہے. انہوں نے کیا کیا، حتتن کو چینج کیا ہنتتن سے. ٹھیک ہے، حتتن کو ہنتتن سے انہوں نے چینج کیا اور ہنتتن کہنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے بدل دیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا ظلم کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں ظلم. ابھی بتاؤں گی. ہنتتن کا معنی کیا ہے ابھی بتاؤں گی. ظلم کسے کہتے ہیں، کو لگ لگ کر کے دوسری چیز کرے. لائک ٹوپی اگر سر پہ پہنی جاتی ہے تو اس کو پیر پہ پہنو تو یہ ظلم ہے. کسی جی بھی چیز کسی کو چیز اس کے اس اصل کی جگہ پر. جی 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 بولیے بولیے، کون بول رہے ہیں، بولیے. نام میں فرت. جی جی بتائیے. آپ نے پوچھا نا ظلم، جی ظلم پوچھا میں نے. کسی بھی چیز کو اس کے اصل جگہ پر ہٹا کر اس کی جگہ پر رکھنا ظلم ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. انسان اس کو کی جس اصل پر جگہ سے ہٹا دینا چیز کو اور دوسری جگہ پر رکھ دینا. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا، کیا کرنے کو کہا تھا کہ تم کیا کرو، حتتن کہو. ٹھیک ہے، تو حتتن کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کس کو رکھ دیا، ہنتتن کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا. اور خاص طور پر اس جگہ تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جہاں پر جو چیز ریپلیس کی گئی ہے اور دوسری جگہ پر رکھی گئی ہے وہ بالکل بھی حق نہیں رکھتی ہو اس کی جگہ لینے کا. آ رہی بات سمجھ میں. مان لیجیے ایک اسکول میں بہت ساری ٹیچرس ہیں، پرنسپل ہے اور اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب پرنسپل اگر ہٹتا ہے تو اس کی جگہ کون آنا چاہیے، بتائیے. کوئی پرنسپل اگر ہٹایا جاتا ہے تو پرنسپل کی جگہ کسی ٹیچر کو ہی پرنسپل بنایا جاتا ہے یا پھر کسی اسٹوڈنٹ کو پرنسپل بنا دیا جاتا ہے. ارے دوسرا پرنسپل تو آئے گا ہی، لیکن وہ پرنسپل آئے گا کہاں سے. ٹیچرس ہے نا.
अब आप देखें कि टीचर की जगह अगर कोई स्टूडेंट को रख दे, ठीक है, टीचर नहीं, इस तरह समझिए, टीचर की जगह अगर कोई ऐसे टीचर्स को रख दे जो अनएक्सपीरियंस्ड हो, तो वो क्या हो गया, जुल्म हो गया। जो नया नया टीचर आया है उसको रख दिया, ठीक है, ये जुल्म हो गया। लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म क्या होगा कि स्टूडेंट को ही कोई उठाकर क्या बना दे, प्रिंसिपल बना दे। आगे बात समझ में? हम्म, बिल्कुल भी जो डिजर्व ही नहीं करता हो, जो इस लायक ही नहीं हो, जो इस काबिल, एक टीचर जो है अनएक्सपीरियंस्ड है, कम से कम क्या है, वो टीचर तो है ना, वो डेजिग्नेशन पर तो है, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, तो उसको क्या है, उसको उठाकर प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो ये क्या है, और ज्यादा जुल्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें कि हित्ततुन को बख्शिश मीनिंग था इसका, ठीक है, किसी और ऐसी वर्ड से बदल दिया जाता, जैसे रब्बिगफिरली है ना, ये कह दिया जाता, तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। वैसे तो ये भी चीज गलत है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये कहो और उसके बदले उसी माने का कोई और अल्फाज इंसान इस्तेमाल कर रहा है, ये भी गलत है। लेकिन आप देखिए उससे भी ज्यादा गलत क्या है कि बिल्कुल जो माना मैच ही नहीं करता हो उसको लाकर वहां पर रख दिया जाए। तो इन्होंने हित्ततुन को बिगाड़ कर क्या करा, हिंततुन कर दिया, और इसका मतलब होता है गेहूं, ठीक है, गेहूं, वीट होता है ना जिससे आटा हमारा पिसता है, गेहूं, इसका मीनिंग होता है गेहूं। तो ये हित्ततुन कहने की जगह क्या कहते हुए निकले, गेहूं गेहूं गेहूं, हिंततुन हिंततुन, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं अब इन्होंने ये किया क्यों, वीट, गेहूं, ये जिसका आटा पिसता है, ठीक है, उसको कहते हैं हिंता। तो अब बताइए कि इन्होंने क्यों किया, अल्लाह ताला की बात का मजाक उड़ाया, ठीक है, कि हम क्यों झुक कर जाएं, हम क्यों अल्लाह ताला से माफी मांगे, है ना। आ रही बात समझ में? मैंने आपको कल ही बताया था ना कि जो जो झुकता है ना, जो आजिज़ी अख्तियार करता है, उसकी नज़र में ही अल्लाह ताला क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना। और जो झुकता नहीं है वो क्या है, वो तकब्बुर में पड़ा रहता है। तो इनको लगा कि हमने क्या गलती ऐसी कर दी जो हम माफी मांगे, फालतू में मांगे माफी, है ना, हमने किया ही क्या है। और जो है हम क्यों झुक कर जाए, तो झुकने की बजाय इन्होंने अल्लाह ताला की बात का इतना गलत तरीके से मजाक उड़ाया कि जो सजदा करने का इनको कहा गया था कि सजदा करते हुए आजिजी से झुक कर जाना, तो ये घसीट घसीट कर अंदर गए, ठीक है, घसीट घसीट कर जो है, मतलब जैसे जमीन पे लेट कर घसीट घसीट कर जाते हैं, इस तरह से ये अंदर गए, और लफ्ज बदल कर ये इन्होंने दूसरे लफ्ज को कहना शुरू कर दिया, तंज किया, मजाक उड़ाया। क्योंकि आप देखें कि ये वर्ड जो था ना उनके लिए नया था, ये हित्ततुन, ये हमारी भी शरीयत में नहीं है, ठीक है, ये हित्ततुन का वर्ड जो है हमारी भी शरीयत में नहीं है, सिर्फ कुरान में आता है। तो आप देखें कि ये वर्ड इनके लिए नया था, और हिंततुन इनको पता था कि हिंततुन एक वर्ड होता है, ठीक है। आज भी आप देखें कि बहुत सारे, चाहे बचपने में ही लोग कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नाम रख लेते हैं ना, बच्चों के नाम रख लेते हैं कुरान से निकाल कर, फिर उनके साथी जो बच्चे होते हैं उस नामों का मजाक उड़ाते होते हैं। तो उनको एटलीस्ट एक बार तो आप समझा सकते हैं, आपकी औलाद नहीं है, दूसरों की औलादें हैं, लेकिन आप एक बार तो उनको बता सकते हैं ना, या आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि उनको बताइए कि कुरान का वर्ड है, या ये किसी सहाबा का वर्ड है, या किसी का नाम है ये, है ना। तो उनको बता तो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार बता दे, फिर बाकी बाद में वो करता रहे, कोई बात नहीं, आपके ऊपर से गुनाह हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि इन्होंने जो है मजाक उड़ाया, तंज किया, अल्लाह ताला की हिदायतों को पीछे डाला, माना कुछ का कुछ बनाया, सजदे की जगह पीठ के बल घसीट कर चले, तौबा इस्तगफार करने की जगह गंदुम गंदुम, गेहूं गेहूं करते रहे। आ गई बात समझ में? अब आप देखें कि इनको जो मैदान तीह में ये लोग इधर उधर घूम रहे थे भूल भुलैया में, ठीक है, तो ये सब चीजें उनको नसीब नहीं थी, है ना, गेहूं, फल, फ्रूट्स वगैरह उनको नहीं मिलते थे। तो अब इन्होंने सोचा कि अब जब शहर में हम जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, है ना, तो गंदुम खाना तो हमारा बनता ही है, गेहूं खाना तो हमें बनता ही है। और क्या हुआ बताइए, अब अल्लाह के हुक्म के आगे कौन आ गया, कौन हावी हुआ इनके ऊपर,
دنیا حاوی ہوئی، خواہش نہیں دنیا ہے نا، دنیا کا ہی سامان ہوتا ہے نا یہ، گیہوں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، دنیاوی فائدے کی چیزیں ان کے اوپر کیا ہونے لگی، حاوی ہونے لگی. ارے بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھیں کہ قول بھی انہوں نے بدلا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بھی انہوں نے بدلی اور فعل بھی انہوں نے بدلا. قولی اور فعلی انہیں کیا دی گئی تھی، ہدایتیں دی گئی تھی. قولی ہدایت کیا تھی کہ حتتن کہنا ہے، اور فعلی ہدایت کیا تھی کہ جھک کر جانا ہے نا. تو قولی انہوں نے بدلی ہنتتن سے، اور فعلی انہوں نے بدلی گھسٹ کر. تو دونوں طرح سے قولی سرکشی بھی انہوں نے کی اور فعلی سرکشی بھی انہوں نے کی. آپ کو پتا ہے نا کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں کئی سارے ٹائپس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مالی، قولی، فعلی، ہے نا. مال سے بھی عبادت ہوتی ہے جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، قول سے بھی بول کر بھی عبادت ہوتی ہے نا، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور عمل سے بھی ہے نا، روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر مالی بھی عبادت جیسے قربانی وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ان میں بھی ہر عبادت کے ہر لیول میں، عبادت کے ہر ٹائپ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری معنی رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. قول میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت دکھنی چاہیے، فعل میں بھی دکھنی چاہیے، مال میں بھی دکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہر طرح سے کیا کی، سرکشی کی. تو بخاری کی حدیث ہے ایک، اور اس میں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور سینوں کے بل گھسٹ کر داخل ہوئے، جبکہ زبان سے حبتن فی سعرتن کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، حبتن فی سعرتن کا کیا معنی ہوا کہ بالیوں میں دانے خوب ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ حتتن کو ہنتتن سے چینج کر دیا، گھسیٹ کر جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بالیوں میں دانے خوب ہیں. حدیث کا نمبر دیکھ کر بتاؤں گی، ویسے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، اب ظاہر ہے ایسا تو ہے نہیں کہ اتنی بڑی نافرمانی ہو، کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سبق سکھانے کے لیے کچھ نہیں کرے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عذاب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی سزائیں آتی ہیں، چاہے دنیاوی سزائیں ہوں، آسمان سے اتری ہوں، کسی طریقے کا کوئی نقصان ہو، وہ سب کا سب کس کا قصور ہوتا ہے، کس کے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں؟ اپنے ہمارے ہی ہاتھوں کی کیا ہوتی ہیں، کمائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی کیا کیا، اتنی بڑی سرکشی کی. کیا ہوا پھر، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار ظلموا ہے نا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ انہوں نے ظلم کر کے اپنے آپ کو کیا بنا لیا تھا، حقدار بنا لیا تھا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم نے پیچھے پڑھ کے آیا نا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود کیا تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو یہ جو فا ہے نا، فا، یہ جو پھر جس کا معنی تو، یا پھر ہم جس کا معنی کر لیتے ہیں، یہ فا یہاں پر آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں جو یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں، یہ سوری ایک ایک لیٹر جو استعمال ہوتا ہے، اس کے بھی کئی کئی سارے معنی ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو فا ہے نا، یہ فا فار دا ریزن استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ریزن بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بیکاز آف دس، ٹھیک ہے، بیکاز آف دس کہتے ہیں نا انگلش میں ہم، ٹھیک ہے، ریزن بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے کہ کیا اس وجہ سے، ہے نا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر کیا اترا، رجزم من السماء، ٹھیک ہے. اور رجز جو ہے وہ آسمانی عذاب کو کہتے ہیں، جو آسمان سے اترتا ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ وبا کی شکل میں ہو، چاہے وہ بارش اور سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے بادل اور بجلی گرنے کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو رجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رجز جو دنیاوی عذاب ہوتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جس سے لوگوں کے دل دہل جاتا ہے،
ٹھیک ہے، رجز میں جو ہے یہ بھی معنی شامل ہوتا ہے کہ وہ عذاب جس سے کیا ہو، دل دہل جائے. کورونا پھیلا تھا، دل دہلا تھا یا نہیں دہلا تھا؟ چاہے ہمیں نہیں ہو رہا تھا وہ، لیکن سن کر دل دہل رہا تھا یا نہیں دہل رہا تھا؟ ہم کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے اور ہم کوئی ایک آدھ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو دل دہلتا ہے یا نہیں دہلتا ہے؟ گھر کے گھر بہ کر چلے گئے. ابھی بیچ میں آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یا نہیں، لوناولا کی تھی، جو پوری ایک فیملی بہ گئی تھی، ہے نا. تو ان کو دیکھ دیکھ کر دل دہل رہا تھا، ہے نا. اور بڑا دکھ ہو رہا تھا اس بات کو دیکھ کر، اس ویڈیو کو دیکھ کر. تو آپ دیکھیں کہ رجس جو ہے وہ اس عذاب کو کہتے ہیں جو آسمان سے اترے، کسی بھی شکل میں اترے. ٹھیک ہے، دنیاوی عذاب ہو، آسمان سے اترے، اور جو ہے وہ جس کو دیکھ کر دل دہل جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ان کے اوپر کیا عذاب اترا؟ تو اس کے بارے میں رائے ملتی ہے. کچھ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ طاعون کی بیماری تھی. ٹھیک ہے، پلیگ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیگ ہوتا ہے نا جو چوہوں وغیرہ سے شاید پھیلتا ہے. تو پلیگ کی بیماری تھی اور پینڈیمک تھا. ٹھیک ہے، وبا تھی. اور یا کوئی اور وبا بھی ہو سکتی ہے جو ان کو لگی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے بھی کیا تھا؟ آسمان سے اترا ہوا عذاب تھا جس کو صرف اور صرف کون ٹال سکتا ہے؟ جو عذاب آسمان سے اترتے ہیں ان کو کون ٹال سکتا ہے؟ ویکسین، ویکسینیشن، لاک ڈاؤن، ہے نا. آسمان کی اتری ہوئی جو وبائیں ہوتی ہیں ان کو یہی چیزیں ٹال سکتی ہیں نا. کیا ہوا بتائیے؟ ویکسینیشن سے بیماری رکی یا لاک ڈاؤن لگانے سے بیماری رکی؟ نہیں رکی نا. وہ تو مطلب لگاتار پھیل ہی رہی تھی، پھیل ہی رہی تھی. جب اللہ نے چاہا نا تبھی وہ بیماری رکی. ٹھیک ہے. تو جو آسمان سے اتری ہوئی وبا ہوتی ہے، آسمان سے اترا ہوا عذاب ہوتا ہے. اب مان لیجیے بہت تیز کی بارش ہو رہی، بادل پھٹ گیا، کون روکے گا؟ ہے ہمارے اندر اتنی جان؟ پلیگ، پلیگ، پلیگ. سوری اسپیلنگ غلط کر دی میں نے، پلیگ. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہے نا، بارش کو روکنے کی، اور یہ سب دعا کر لیتے ہیں ایک بار، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، تبھی وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ ٹلتا ہے. تو آسمان سے اترا ہوا عذاب تھا ان کے اوپر جس کو نہ یہ ٹال سکتے تھے نہ ہی اس سے بچ سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ زمین سے کوئی چیز نکلے تو ایک بار کو انسان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو آسمان کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے نا، خوفناک ایک منظر کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. خوفناکی اس عذاب کی دکھائی گئی کہ آسمان سے اترا تھا. تو میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ زمین سے کوئی چیز نکلے تو انسان کیا ہے؟ بھاگ جاتا ہے ادھر جگہ چھوڑ کر، ہے نا. لیکن جب کوئی عذاب آسمان سے اتر رہا ہو تو پھر انسان جائے گا کہاں؟ جہاں جائے گا وہاں آسمان ہوگا، ہے نا. آدھی مسان میں یہ آسمان کا ورڈ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، خالی رجز بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پر ساتھ میں آسمان کا ورڈ اٹیچ کیا. تو آسمان سے جو بھی چیز نازل ہوتی ہے، جو چاہے عذاب کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل سے ہو، انسان جو ہے وہاں سے نہیں بھاگ سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو وبائیں ہوتی ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں. تو حدیث میں اس کے بارے میں آتی ہے کہ رات میں کیا کرو؟ اپنے برتن ڈھانک دیا کرو، کیونکہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. جس برتن میں اترتی ہے اس میں انسان کھا لیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. رات میں کیا ہے؟ برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم ہے کہ ڈھانک کر رکھا کرو. ٹھیک ہے جی. ہر سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں کوئی وبا اترتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا وہ کون سی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہ ہم سے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے اب ریسرچ کرو کہ وہ رات کون سی ہوگی، ہمیں نہیں پتا. لیکن جو بھی ہے تم کیا کرو؟ احتیاط کے طور پر روزانہ ہی کیا کیا کرو؟ ان برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. کیونکہ جب انسان اس میں کچھ کھا لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وبا بھی ہر کسی کو نہیں لگتی ہے. مطلب اگر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہر کسی کو افیکٹ نہیں کرتی، کسی کسی کو کرتی ہے نا. اچھا، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کیا فرمایا؟ بما کانو یفسقون. ٹھیک ہے. کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کو؟ اس لیے نہیں کہ نیا نیا شہر تھا، ایٹماسفیئر ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ بیمار پڑ گئے. ہم تو یہی ریزن تلاش کر دیتے ہیں نا
کہ نئے شہر میں گئے تھے اور وہاں پر وہ پانی وہاں پر سوٹ نہیں کیا، ہوا وہاں پر سوٹ نہیں کی، کھانا پینا وہاں کا سوٹ نہیں کیا، تو اس وجہ سے بیمار پڑ گئے، ہے نا۔ اب مطلب ان سب سینس سے ہٹا کر ان کی کوئی سزا وہ نہیں بتائی جائے، ان کی کوئی حرکتیں نہیں بتائی جائیں، اور کسی کو بتایا جائے کہ وہ لوگ مصر چھوڑ کر اتنی دور آئے تھے اور اس شہر میں جب داخل ہوئے تو یہ بیمار پڑ گئے، تو کوئی بھی یہی کہے گا نا۔ ہوں کوئی بھی یہی کہے گا نا کہ نیا شہر تھا نا اس لیے بیمار پڑے، لیکن اصل وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی، ریزن تھا ان کی کھلم کھلا نافرمانی، ان کا فسق، ان کا حدوں کو کراس کرنا، وہ بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں، فسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی کو، گندگی کو۔ اور یفسقون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا سین اور قاف۔ ہاں، کسے کہتے ہیں فسق؟ پڑھ کے آئے ہیں نا یہ ورڈ ہم وہاں پر، یاد ہے جہاں پہ ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ فاسق سے نکلا ہے۔ فاسق سے نہیں نکلا ہے، فاسق اس سے بنا ہے فسق سے فاسق بنا ہے جی۔ اور کچھ بتا سکتے ہیں؟ بتا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فسق کہتے ہیں، فسقن کہتے ہیں کھجور کا اپنے خوشے سے باہر آ جانا، کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آ جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ریئل معنی ہوتا ہے فسق الرطبہ، یہ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آ جانا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اور شریعت میں کسے کہیں گے فسق؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کر دینا، ٹھیک ہے۔ شریعت میں کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کر دینا، لمٹ کراس کر دینا۔ دیکھیے کھجور کی لمٹ کیا تھی؟ اس کا چھلکا تھا، ہے نا۔ وہ چھلکا پھاڑ کے کھجور اوپر آ گئی، باہر نکل آئی، تو کھجور نے کیا کیا؟ فسق کیا، ٹھیک ہے۔ یہ فسق ہو گیا کھجور کا۔ اور انسان کا فسق کیا ہے؟ انسان کا فسق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنائی تھی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی تھی، ایک کور اس کو دیا تھا کہ اس کور سے تم نے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس کور کو جب ہم توڑتے ہیں، اس باؤنڈری کو جب ہم کراس کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا انسان کیا کہلاتا ہے؟ فاسق کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یاد رکھیے گا، اب یہ بہت بار آتا ہے قرآن میں، یفسقون ہے، یظلمون ہے، محسنین ہے، متقین ہے، ٹھیک ہے، بہت بار آتے ہیں۔ تو ابھی یاد رکھیے گا، ایک بار ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، میں آپ کو سیکنڈ ٹائم بتایا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کسے کہتے ہیں فسق؟ باؤنڈری کراس کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کھلم کھلا، اور اس کا ویسے ہی معنی کر لیا جاتا ہے نافرمانی کرنا، کیونکہ نافرمانی بھی کب کرتا ہے انسان؟ جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا ہے، یہ کرنا ہے ہمیں، اور نافرمان بن جانا، ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے اس کا معنی نافرمانی کا کیا جاتا ہے۔ تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کیا کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور بنا شرم کے، بنا حیا کے، یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا، ان کو چینج کر رہے ہیں، ان احکام کو نہیں مان رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہے ہیں کرنے کو، وہ بھی پوری بے شرمی کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں ہر چیز کے ہم ٹائپ پڑھ کے آ رہے ہیں نا، اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، اس کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، صبر کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، اور شکر کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، اور متقین کے اتنے ٹائپس ہوتے ہیں، اور ایمان کے اتنے ٹائپس ہوتے ہیں، اور منافقت کے اتنے ٹائپس ہوتے ہیں، کفر کے اتنے ٹائپس ہوتے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں نا ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فسق ہوتا ہے، یہ نافرمانی جو ہوتی ہے، اس کے بھی کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟
دو ٹائپس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نافرمانی کے بھی کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فسق اکبر اور ایک ہوتا ہے فسق اصغر، بڑا فسق اور چھوٹا فسق، ٹھیک ہے. جو فسق اکبر ہے یعنی کہ جو بڑا فسق ہے وہ انسان کو اسلام سے خارج کروا دیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے کفر میں ہم نے دو ٹائپس پڑھی تھی نا، ایک کفر ہوتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو اسی طرح ایک فسق جو اکبر ہوتا ہے فسق، وہ انسان کو اسلام سے خارج کروا دیتا ہے. جیسے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، ٹھیک ہے. ڈھیٹ بن جانا، ڈھٹائی کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ ڈھیٹ بن جانا، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہے فسق اصغر یعنی کہ چھوٹا فسق، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ آیت بتا رہی تھی کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہ جو نافرمانی تھی نا، اس نے کیا کیا؟ شیطان کو اسلام کے دائرے سے خارج کروا دیا، ایمان کے دائرے سے خارج کروا دیا، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا بھی کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہم نے ان کو ان کی ہی جانیں بھلوا دی، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سخت نافرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانا بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. اور بہت سے موقع آتے ہیں ہماری زندگی میں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں، بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا ہے نا. کوئی موقع بتائیے مجھے، ویسے ہی جنرلی پوچھ رہی ہوں میں، کوئی موقع ایسے ہی بتائیے. بہت ساری رسم و خوشی رواج میں ہے نا، شادی بیاہ میں، غم خوشی کے میں. موقع پر، خوشی کے جی موقع پر جی جی بالکل، اللہ کو خوشیوں کے بھول جاتے موقع ہیں. پر. اور اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، ہے نا، یہ بھی تو لائیے نا. صرف انجوائمنٹ اور خوشی غم مت دیکھیے، ٹھیک ہے. ہماری جاب ہے، ہمارے بزنس ہے، وہاں پہ بھی تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا. بس پیسہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نمازوں کی اجازت نہیں دی جا رہی ہو، چاہے ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہو، چاہے ہمیں کوئی اور ہمیں حجاب کی اجازت نہیں دی جا رہی ہو، ہمیں وہاں پر جو ہے وہ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہو، ٹھیک ہے. وہاں پر ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. جی جب معاملات ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ تب ہم بھول جاتے ہیں. جی نعمتیں جب ہمیں ملتی ہیں تب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو رب کی یہ جان دیکھیے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے نے تو فرمایا، بھول جاتا ہے. ہماری خوشیوں کے موقع ہیں ہم وہاں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، غم آتا ہے تب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. کوئی موقع غرض چھوڑتے نہیں ہیں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، ٹھیک ہے. ذرا سی شاپنگ پہ بھی چلے جاتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، اتنی فضول خرچی بھی کر لیں گے، ہے نا، نمازیں بھی چھوڑ دیں گے اور کے بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ملا کر پڑھ لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کہیں شاپنگ پر جا رہے ہیں تو کیا نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں ہم؟ اتنے بڑے حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جنگ کے موقع پر جیسے لوگ جواز نکالتے ہیں نا کہ ملا کر پڑھ لو، تو سفر، جنگ یا حج وغیرہ کے موقع پر اجازت دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے شاپنگ پر جا رہے ہیں تو نماز ملا کر پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے. تو دنیاوی کاموں میں کیا کرتے ہیں ہم نمازیں بھی بھول جاتے ہیں. ہر چیز غرض ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول کر، ٹھیک ہے. تو بہت سارے جگہ پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بہت مین پوائنٹ جو ہے کہ شریعت کے مطابق، شریعت کی روشنی میں فیصلے نہیں کرنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟
نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ شریعت کی روشنی میں فیصلے کرنے سے کیا مراد ہے بتائیے؟ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہی ہیں جو فاسق ہے، ٹھیک ہے، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ ہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ابھی اللہ بتا نے رہی جو ہوں۔ ہمیں رولس بتائے ہیں اور جو لمٹس بتائی ہیں ان سے باہر ہٹ کے کچھ کام فیصلہ کرنا، وہ ہوتا ہے کہ مطلب جو اللہ نے ہمیں لمیٹیشنز بتائی ہیں ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، وہ شریعت کے باہر ہی ہو جائے گا نا۔ اچھا، اور نہیں، حق میں نہیں، دیکھیے ایک ہمیں شریعت دی گئی، رولنگز دی گئی ہر چیز کی، ٹھیک ہے، کہ تمہیں اپنی جاب ایسے کرنے ہیں، کھانا ہے تو یہ کھانا ہے نا، اور پہننا ہے تو یہ کپڑے پہننا ہے، باہر نکلنا ہے تو ایسے رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے، ٹھیک ہے، سفر میں ہو تو آپ ایسے رہیں، ٹھیک ہے، اور تہوار منائے تو اس طرح سے منائے، خوشی منائے تو اس طرح سے منائے، غم منائے تو اس طرح سے منائے، ہر چیز کی ہمارے پاس رولنگ موجود ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے وہ امپلیمنٹ کر کے بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے؟ سب چیز کی رولنگس ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے نا، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہر سچویشن، ہر مرحلہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ فلاں فلاں ریلیجن ہے اور یہ مذہب ہے، اس میں یہ کام بہت اچھے سے ہوتا ہے، یہ تہوار جو ہے اس طرح سے منانا بڑا اچھا، پٹاخے چھوڑو ہے نا، اور رنگولی بناؤ، کلر کھیلو، یہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ عید تو نہیں منا رہے ہیں، عید کے دن تو کہتے ہیں ہمیں تو بڑا بور لگتا ہے، ہم تو سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہولی بڑی دھوم دھام سے منا رہے ہیں، وہ دیوالی بڑی دھوم دھام سے منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوشیوں کا موقع آتا ہے تو ان کو لگتا ہے بڑی پھیکی پھیکی شادی ہے، لاؤ اس میں کچھ ایڈ کریں، ہے نا، تو اس میں انہوں نے کیا ایڈ کر لیا، ہندوؤں سے نکالی ہلدی ایڈ کر لی، ہے نا، مہندی ایڈ کر لی، کرسچن سے نکالی وہ جو برائڈ ٹو بی گروم ٹو بی فنکشن ہوتے ہیں وہ نکال لیے، ہے نا، بچہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو گود بھرائی کی رسمیں کری جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے وہاں سے نکال لی، ہے نا، پھر آپ دیکھیں کہ موم ٹو بھی نکال لیا، ٹھیک، کرسچن سے جا کر وہاں سے نکال لیا، ٹھیک ہے، تو یہ رولنگز تو ہمیں شریعت میں نہیں دی گئی تھی، ہے نا، یہ رولنگز تو ہماری شریعت کی بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی شریعت اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہم کیا ہیں، اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے ہیں، تو یہ کس میں شمار ہوا ہمارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، ان کے علاوہ کوئی فاسق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ پھر آپ دیکھیں کہ منافقت بھی جو ہے نا فسق میں شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون کی آیت ہے ان المنافقون هم الفاسقون، کہ منافق ہی تو کیا ہے، فاسق ہے، اور منافق پورا چیپٹر ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ منافق کیسے کیسے ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کا کارنامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کوئی مسلمان کو گالی دے، ٹھیک ہے، جو کوئی کسی مسلمان کو گالی دے اور کسی مسلمان پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اور کبھی بھی مطلب یہ نہیں سوچی، جیسا بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے اور ہر زندگی کے مرحلے میں رولنگس ہمیں دیتی ہے، تو کبھی بھی آپ یہ مت سوچیے کہ کچھ کمی بیشی ہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے، الحمدللہ جتنا ہمیں دیا گیا ہے شریعت کی روشنی میں، اگر آپ انجوائے کرنے پر آئیں تو اس کو بھی بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے شیخ کی بیٹی کی شادی ہے، ابھی ہم گئے تھے ان کے گھر، تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ ہاں لگ رہا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے، ہم لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ بس خوشی کا خوشی جو ہے نا وہ بس یہ ہے ہمارے دین میں کہ بس نکاح کا اعلان کر دو، 4 لوگ آ جائیں اور نکاح کر کے لے جائیں، بس بناؤ کپڑے مت بناؤ، یہ وہ بس، ٹھیک ہے، پھیکی پھیکی شادی، ہمیں یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب دیکھیں کہ وہ الٹی سیدھی خرافاتیں کرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن خوشی منانے کو تو منع نہیں کیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، خوش ہونے کو، خوشی منانے کو
اور کھانے پینے کو اور کھلانے پلانے کو منع نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہاں، تو کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یہ منع نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ولیمے کی دعوت دینے کے لیے کہ ان کے کپڑے پہ رنگ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زعفران لگا ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ طریقے سے خوشی انسان منائے جو شریعت کی حد سے نہیں نکلے، ہے نا، شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلے. سورہ مومنون کی آیت نہیں، منافقون کی آیت بتائی تھی میں نے کہ منافق جو ہے وہ فاسق ہیں. ان المنافقون هم الفاسقون. ٹھیک ہے، اور سورہ نور کی آیت ہے کہ جو مسلمان کو گالی دے، ٹھیک ہے، کسی مسلمان کو گالی دے اور کسی مسلمان پر الزام لگائے، ٹھیک ہے، بنا تحقیق کے کسی مسلمان پر الزام لگائے تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہے. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز پوچھوں، جیسے آپ نے بولا نا کہ آپ نے کیا بولا؟ آپ نے بولا کہ سورہ نور میں ہے کہ کوئی مسلمان اگر مسلمان کو گالی دے تو وہ بھی فاسق ہی ہے، یا پھر الزام لگائے تو بھی، ہے نا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں صرف مسلمان کو گالی دے، مسلمان اگر کسی غیر مسلم کو غلط الفاظ بولتا ہے یا گالی دیتا ہے تو وہ بھی تو پھر غلطی، مطلب یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی وہ بنا وجہ کریں گے تو وہ تو غلط ہی ہے نا. بنا وجہ تو ہر کسی کے ساتھ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، صرف مسلمان نہیں، پھر تو ہر کسی کے ساتھ غلط ہے. لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہی میں بتا رہی ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کی عزت، دوسرے مسلمان کی عزت کیا ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کے اوپر پھر محفوظ ہو جاتی ہے نا، حرام ہو جاتی ہے عزت، اس کی مال، اس کا دولت، ہے نا، سب چیزیں، اس کی جان، سب کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے جو حدیث کے الفاظ ہیں میں وہ بتا رہی ہوں کہ کسی مسلمان پر تہمت لگانا، خاص طور پر اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا بھائی والا رشتہ ہو جاتا ہے نا. لیکن کسی کو سمجھائیں گے تو پورا بتانا پڑے گا نا کہ مطلب یہاں پر مسلمان تو حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن ہمیں بدتمیزی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی نا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو کفر کرے گا ان باتوں کا تو وہی کیا ہے؟ پھر فاسق ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بھی کیا ہے؟ فاسق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے ہمارے لیے کہ ہم عبادت کریں گے تو صرف کس کی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب اس باؤنڈری میں ہم کسی اور کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں لا کر، تو پھر وہ بھی کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک فسق ہو گیا. ٹھیک ہے، شرک کیا ہو گیا؟ شرک بھی فسق ہو گیا. ہاں، پھر آپ دیکھیں، ابھی میں بتا رہی ہوں شرک اصغر اور شرک اکبر کیا ہوگا. ان میں سے جتنی باتیں میں نے بتائی، بے صبری اور ناشکری بھی فسق ہے. ٹھیک ہے، بے صبری اور ناشکری بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. جو ہے وہ نافرمان بندہ ہی کیا کرتا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے فسق ہو گئے، یہ آپ کو اسلام کے دائرے سے نہیں نکالیں گے، بے صبری، ناشکری. ٹھیک ہے، اسی طرح حرام کھانا، ہے نا، حرام اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ مسلمان تو رہے گا، ٹھیک ہے، ہاں بس نافرمان مسلمان رہے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں جو فاسق ہوتا ہے وہ ایمان سے اور ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ فاسق انسان ایمان اور ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. مسلمان تو رہتا ہے وہ، کیونکہ اس نے فسق اکبر نہیں کیا، لیکن وہ پھر ایمان سے، ایمان کی دولت سے اور ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. فاسق انسان سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا، اس کے لیے ہلاکت، اس کے لیے آگ کا عذاب اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو فسق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہی دعوت دیتا ہے. یہاں سے ہمیں اس آیت سے یہی بات چل رہی ہے کہ یہ فسق کرتے تھے، اس وجہ سے فاسق تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، ہے نا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کیا سبق ملا.
ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو یا کوئی بھی ورڈ ہو، ٹھیک ہے، قرآن کا یا حدیث کا کوئی بھی ورڈ ہو، ہم چینج نہیں کریں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت بات بتائیے. ٹھیک ہے، کہ یہ آیت میں نے آپ کو بہت بار بتائی ہے. یہ بات کہ ایک صحابی تھے اور رات میں پڑھنے کے اذکار میں ایک دعا ہے، اس میں نبی یہ کا ہے تو اس کی جگہ انہوں نے رسول یہ کا پڑھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لفظ میں تمہیں بتا دوں، ٹھیک ہے، اسی کو ادا کرو، باقی اپنے پاس سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرو. جیسے ہم مسنون دعائیں ہیں، ہے نا، تو ان کو ویسے ہی رہنے دیں، ویسے ہی ان کو پڑھیں، کچھ بھی اچھا سمجھ کر اس میں ایڈ نہیں کریں. اگلی بات سمجھ میں؟ پھر عبادت کے الفاظ بھی نہیں بدلنے ہیں. پھر ایک اور اہم بات، انہیں صرف ایک الفابیٹ ایڈ کرنے پر سزا ملی تھی، ہے نا. حتتن میں انہوں نے کیا ایڈ کر لیا تھا؟ نون ایڈ کر لیا تھا. آگے بات سمجھ میں؟ حتتن میں انہوں نے نون ایڈ کر لیا تھا، اس پر انہیں سزا ملی تھی. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ صحیح ہے، اور اپنی طرف سے اس کو بڑھایا، اپنی مرضی وہاں پر چلائی. تو آپ سوچیں کہ دین میں جو نئی نئی چیزیں ہم ایجاد کرے بیٹھے ہیں، ہے نا، نئے نئے کام، نئے نئے رسمیں، نئے نئے رواج، نئی نئی بدعتیں، پھر آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ صرف ایک الفابیٹ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ان سے ناراض ہوا، ہے نا. پھر سوچیں کہ جو دین سمجھ کر اتنے بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، ابھی آ ہی رہا ہے نا عید میلاد النبی، ٹھیک ہے، کتنے بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں نا. مجھے حیرت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مطلب بہت سالوں پہلے، ابھی سے شاید میں کہوں تو اگر 10-15 سال پہلے کی بات، جو شیعہ وغیرہ ہوتے تھے وہ تعزیہ نکالتے تھے، ہے نا. آپ دیکھیں بہت حد تک جو ہے ان کے اندر اس بات کو لے کر اویئرنیس آ گئی ہے، بہت کمی انہوں نے اس چیز میں کر دی ہے. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ رسم ختم ہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ابھی بھی، لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک پہلے ہوتا تھا، کہ کمپٹیشنز ہوتے تھے، کس کا بڑا، کس کا چھوٹا، کس کا مہنگا، ٹھیک ہے، کس کا کتنی دور سے آیا، ٹھیک. تو ان کے یہاں کمپٹیشنز ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں شیعہ جن کو کہتے ہیں کہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، جہنمی ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ان کو تو اتنی صلواتیں سنا دیتے ہیں، ان کو تو اتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں. ہم اپنے اوپر تو غور کریں. اپنے اوپر تو یہ محرم کا جلوس اور یہ ربیع الاول کا جلوس، ان دونوں میں کیا فرق بچ جاتا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق بچ جاتا ہے؟ سیم ہی تو ہے دونوں. ابھی بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس محلے کے اتنے بڑے جلوس نکلا، اس محلے سے اتنا بڑا جلوس نکلا، اس محلے سے اتنا بڑا ماڈل آیا، ہے نا، اس محلے میں اتنا بڑا ڈی جے لگا، اس محلے میں اتنی بڑی ڈیکوریشن ہوئی، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ حرکتوں سے تو ہم اپنی یہی شو کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دین کو مکمل نہیں کیا تھا، ہم کر رہے ہیں اب دین مکمل، ہے نا. ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی اس دین میں چھوڑی ہوگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ٹھیک. پھر آپ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ہوگا ہمیں بتانے سے؟ اگر اتنا ہی بڑا کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے عید میلاد، تو کیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مناتے؟ ٹھیک ہے. اگر اتنا ہی کوئی بڑا محبت کا ثبوت ہوتا اس عید میلاد میں، کہ بہت بڑی محبت کا ہمارا ثبوت ہے، اگر ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے تو ہم گستاخ رسول ہیں، اگر ہم جلوس نہیں نکالیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے، اتنا ہی بڑا کوئی محبت کا ثبوت ہوتا ان جلوس میں، تو صحابہ اکرام سے بڑا جلوس کون نکالتا؟ ہم ہیں، ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے تو نہیں نکالا، اور ہم یہ شو کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ نہ اللہ نے ہمیں پورا دین بتایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بتایا، نہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی محبت کی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی. ٹھیک ہے، تو انکمپلیٹ تھا، ہم چلے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے.
ٹھیک ہے، یہ بھی ایڈ کر لو، یہ بھی ایڈ کر لو، ان کا بھی مکس کر لو، ان کا بھی مکس کر لو، ان کی بھی رسمیں لے لو، ان کی بھی رسمیں لے لو، سب ملا کر کھچڑی پکا لو. ٹھیک ہے، نام دو سیکولرزم کا کہ یہاں رہ رہے ہیں تو یہ سب کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے. تو جتنا اور جیسا اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں دیا اتنا ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ ورنہ پھر رجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور اس کی چھوٹی یا بڑی شکل میں ہم تمام اس چیز کو جھیل رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے عذاب آتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ لیں دین کا کیا حال ہے نا؟ آگے بات سمجھ میں؟ ہمارے دین کا، ہماری دنیا کا کوئی بھی اچھے سے جی رہا ہے زندگی. کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ ہماری بڑی اچھی زندگی ہے، ہمارے معاشرے میں عزت بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہماری شہرت بھی ہے، ہمیں چین سے جینے بھی دیا جا رہا ہے، ہم جو دل چاہے کر سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام. ٹھیک ہے، اب تو سجدے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب شعر لکھا ہوگا تب سجدے کی اجازت تھی، اب تو وہ سجدے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ نہ تو دین میں اپنے پاس سے کچھ ایڈ کرنا ہے، نہ کسی کو ایڈ کرنے دینا ہے انشاءاللہ تعالی. صرف یہ نہیں کہ ہم اسٹوری پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی اور بس ہم اسٹوری پڑھ کے نکلتے چلے جائیں. اچھا انہوں نے یہ کیا، اچھا حتتن کو ہنتتن کر دیا، اچھا ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اچھا یہ فاسق تھے، اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. یہ نہیں کرنا ہے. اپنے لیے عمل کے، میں نے آپ کو جب اسٹوری اسٹارٹ کری تھی تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو ہے ہمیں کیوں بتایا جا رہا تھا، کیوں ہم سے بیان کیا جا رہا تھا، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. ہم کیا کریں؟ ان کے روش اختیار نہیں کریں. ٹھیک ہے، ہم اب بنی اسرائیل نہیں ہیں، نہ بنی اسرائیل کو کوئی جا کر قرآن سنا رہا ہے کہ دیکھو تو قرآن میں تمہارے لیے کیا کیا لکھا ہوا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، ہمارے لیے نصیحت ہے نا قرآن. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدی للمتقین. متقین بننا ہے. میں نے آپ کو بتایا کسی نہ کسی لیول پر ہر کوئی متقی ہے ہم میں سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر ہمارا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی ہے، تھوڑی دیر کا ہی ہے لیکن تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے نا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہے، ان آیتوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمل ہمیں کرنا ہے کہ ایک حرف بھی دین ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک حرف کا بھی کمپرومائز ہمیں انشاء اللہ تعالیٰ دین میں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، بس جو اللہ نے بتا دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو صحابہ نے کر کے دکھا دیا، ہمارے لیے اتنا اور ویسا ہی عمل کافی ہے. اتنا اور ویسا اس لیے کہہ رہی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اتنا ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویسا چینج کر دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا جیسا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنا اور ویسا ہی کرنا ہے. آگے مان لیجیے نماز کا بتایا تو طریقہ بھی صحیح رکھیں گے، پڑھیں گے بھی ٹھیک سے پراپرلی جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی، لیکن وہ ویسا جو تھا نا اس کو جیسا کر دیں گے، جیسے ہماری مرضی ویسی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہماری مرضی 100 نفلیں پڑھنے کی، اور 100 نفلوں میں ہمیں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور اتنے بار یہ پڑھیں گے، اتنے بار یہ پڑھیں گے. کیا ہوا؟ تو نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. طریقہ بھی دیکھو ہمارا صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، جتنا بتا دیا، جیسا بتا دیا ویسا ہی طریقہ بھی اختیار کرنا ہے، ویسا ہی سب کچھ اختیار کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالی ہمارے لیے، میں نے آپ سے شاید پوچھا بھی ہے، کوشچن کیا ہے کہ ہمارے لیے ایمان اور عمل کا کرائیٹیریا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایمان اور عمل کا کرائیٹیریا قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات ہے. کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں کرتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان سے زیادہ طریقہ، ان سے زیادہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحابہ اکرام سے زیادہ کوئی نہیں فالو کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آج تک دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ صحابہ اکرام سے آگے بڑھنے کا دعویٰ نہ تو اس نے کیا ہے، اور اس کے چیلے چپاٹے اگر کر بھی رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر غلط ہے. ٹھیک
تو خیر اتنی ہی بات سمجھ میں امید ہے آ گئی ہوگی آیت. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری تفسیر کلاس جو ہے فرائیڈے میں رہے گی. ٹھیک ہے، شیڈیول ہے ہماری کلاس کا منڈے، ٹیوزڈے اور فرائیڈے. بیچ میں 2 دن ہماری اشرا مبشرہ والی کلاس ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اگر کسی کو جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں اگر ان کو اگر انٹرسٹ ہے تو آپ اس کلاس میں ایڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی میں لنک سینڈ کر دوں گی، آپ لوگ ایڈ ہو جائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، میں ایکسیپٹ کر لوں گی، اگر آپ نے ریکویسٹ بھیجی ہے میں ایکسیپٹ کر لوں گی.